بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گفتگو کی پہلی بک کا آج لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر 10، اور اس میں جو سوال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدا گری کی مذمت فرمائی ہے، لیکن سورہ معون میں ہے کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ جس ذات کے پاس مکمل علم موجود ہو وہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما؟ نفس کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، پہلے سوال کا جواب، گدا گری پیشہ ہے، سائل ایک ضرورت ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، تو پیشہ اختیار نہ کرو، ضرورت کا سوال کرو، مگر اس کو پیشہ نہ بنو۔ سوال تو منع نہیں ہے، سوال تو ہو سکتا ہے، سائل کو جھڑکی نہ دو، یہ تو ضروری ہے۔ ضرورت تو موجود رہے گی، سائل رہے گا اور سخی بھی رہے گا۔ سخی حبیب اللہ تب ہے جب کوئی لینے والا ہو، زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب کوئی لینے والا ہو، ورنہ زکوٰۃ کا فنکشن ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ مستحق کو جائے گی، اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ جو ضرورت رکھتے ہوں اور انتظام نہ رکھتے ہوں۔ جس کے پاس ضرورت ہے اور انتظام نہیں ہے، آپ اس کو ضرور دو۔ اب جسے ہم سائل کہہ رہے ہیں تو مسائل بعض اوقات سوال سمیت ہوتا ہے، یعنی سوال کا اعلان ہوتا ہے اور بعض اوقات سوال کا اعلان نہیں ہوتا، اور شکل پر بھی سوال لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو سمجھ ہو، عرفان ہو، تو سوال محسوس ہوتا ہے۔ ایک امیر بھائی جب غریب بھائی کو دیکھتا ہے تو اب پوچھتا ہے کہ کیا ہے، سوال کیا ہے؟ اب پوچھنے والی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے کارخانے میں ملازم ہو جاؤ اور میں پھر بھی تیرا بھائی ہی رہوں گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ ایسا بھائی برابری نہیں کرتا۔ اب سوال کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں سائل اس کو کہتا ہوں جس نے سوال کیا یا نہ کیا، لیکن ضرورت موجود ہو اور انتظام موجود نہ۔ مسکین بھی ہم اس کو کہیں گے جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ آدھی قوم تو مسکین ہو گئی ہے خیر سے، کہ محنت پوری کرتے ہیں اور گزارا پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، کہتے ہیں جی آپ حلال کی بات کر رہے ہو، یہاں حرام سے بھی گزارا نہیں ہوتا، تو حلال تو بہت پیچھے رہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حد تک ایمان بیچا تب بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو سائل کا ہونا بڑی مبارک بات ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا، وہ سائل تھا۔ سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر معاف کرو۔ کہا معاف کیا کروں، مجھے تو نے پہچانا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا، دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں، تو سائل ہے، میرے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ کہتا ہے میں تجھے جیسے بخیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، میں سوال لے کے آیا ہوں تاکہ تو جیسے آدمی کو سخی بنا دو، ورنہ بخیل ہی مر جاؤ گے۔ ایک اور سائل کا سوال دیکھو، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا معاف کرو۔ اس نے کہا معاف کرنے والی تو بات ہی نہیں، اگر ہے تو دے دو، نہیں تو بھی مانگنے والا بن جا۔ اس لیے گدا گری ایک پیشہ ہے جس میں ضروری نہیں کہ گداگر فاقے سے ہو۔ گداگر کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے، گداگر کے پاس وافر پیسہ ہو سکتا ہے، گداگر سڑک پر گدا کرے اور گھر میں آسائش کا بنگلہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو گدا گری کا پیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ پیشہ نہ ہو۔ سائل ہو جانا جو ہے تو کسی وقت بھی بندہ سائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو تو وہ بھی سائل ہو سکتا ہے۔ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر نے اگر کہا کہ مصروفیت ہے تو وہ منت کرے گا، سماجت کرے گا، سائل ہو جائے گا۔ کوئی اپنے حقوق پر بھی سائل ہو سکتا ہے، حقوق جائز طریقے سے پورے نہیں ہوتے تو سوال بن گیا، منت بن گئی، سماجت بن گئی۔ تو بعض اوقات حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو سائل ہونا مبارک اور سخی ہونا مبارک، مگر گداگر ہونا اچھا نہیں ہے۔ تو گداگری سے ہر انسان دوسرے کو روکے گا۔ یہ جو شعبہ آپ نے بنایا ہے زکوٰۃ کا، یہ کیوں بنایا ہے کہ گداگری پیشہ نہ بنے؟ مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے، یعنی کہ ان لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ اگر سماج میں گداگری کہیں پیشہ بن جائے تو صاحبان حیثیت جو ہیں یہ گرفت میں آ جاتے ہیں، ان پر گرفت آ جائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور ان لوگوں کو تم نے یہ پیشے کے طور پر اختیار کرنے دیا۔ پیشہ ڈسکریج ہونا چاہیے اور سائل انکریج ہونا چاہیے۔ سائل مل جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یتیم ہو، مسکین ہو، ابن سبیل ہو، یعنی راستے کا مسافر، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا رہتا ہے۔ بندے بدلتے رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ گداگر ہو گیا۔ اس لیے گداگری کو بند کرنا ہے، یہ بالکل صحیح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ابھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کے دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ دونوں نے صحیح فرمایا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ حدیث شریف یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب کیا کہتے ہیں، بس تیرا ایمان چلا گیا، حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے اور قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ بات صرف سمجھنے کی ہے، تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی بات اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ تم پر تکلیف آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے۔
कौन सी बात सच्ची है? दोनों बातें बैक वक्त। इंसान जितनी मेहनत करेगा इतना ही हासिल करेगा। लाइसल इंसान है इल्ला माशा, ये बिल्कुल ठीक है। और इल्ला माशाअल्लाह, और जो अल्लाह चाहेगा ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है। इंसान क्या है? जो अल्लाह चाहे। इंसान क्या है? जब वो मेहनत करे। ये सब सही है। बात ये है कि अगर सिर्फ एक आदमी हो तो एक राज मालूम करे, मगर इतने इंसान हैं, इतने रमूज हैं कि हर आदमी के लिए हर चीज़ अप्लाई होती चली जा रही है। तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या है। कोशिश का रास्ता एक रास्ता है। कोशिश का रास्ता क्या है? आ जाओ, खाओ पियो, इधर उधर पैसा कमाओ, मुश्किल वक्त के लिए जमा करो और फिर मुश्किल वक्त का इंतज़ार करो, और मुश्किल वक्त फिर आ जाएगा। एक बंदे ने अगर मुश्किल वक्त के लिए जमा ही नहीं किया तो ये एक और बात है। एक ऐसा आदमी है कि इसने कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ अच्छे वक्त का इंतज़ार किया। ये बजाते खुद एक काम है। अच्छे वक्त का इंतज़ार बजाते खुद एक काम है। और एक आदमी कहता है कि मैं नसीब का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये भी अमल है। अच्छे नसीब का इंतज़ार एक अमल है। देखना ये चाहिए कि सही बात क्या है। एक वाक़या मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी दोज़ख में आने वालों से इंटरव्यू करें कि तुम कैसे आए हो, तो वो कहेंगे हमने जो चाहा वो किया, फिर यहाँ पर पहुँच गए, यानी दोज़ख में। जन्नत वाले से पूछेंगे यहाँ से कैसे है, तो कहेंगे जो हमने चाहा वो नहीं हुआ और हम यहाँ पहुँच गए। तो जन्नत में जाने वाले वो थे जो अपनी ख्वाहिशात से बच गए। कहता है शुक्र करो जो हमने चाहा नहीं मिला और इस तरह बच गए। बड़ी कोशिश की कि वो रिश्वत वाली सीट मिल जाए, नहीं मिली, बच गए। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो दूसरी तरफ ही होता। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा नसीब मिल जाता है कि तुम्हारी कोशिश के बावजूद मिलता है, और इंसान अपनी कोशिश के बावजूद जन्नत में चला जाता है और अपनी कोशिश के बावजूद दोज़ख में चला जाता है। इसलिए जब तक ये मालूम ना हो कि कोशिश कहाँ ले जाती है तो ये रास्ता सही नहीं है। हालांकि अल्लाह का हुक्म है लैसल इंसान इल्ला मा सआ। एक और जगह फ़ुकरा ने राज बताया, ये सुनने वाली बात है। अगर तुम शुक्र करो तो मैं इसमें इजाफ़ा करूँगा। क्या है आयत हाफिज़ साहब? लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम लोग शुक्र करो मैं इसको मज़ीद करूँगा। अब ये बड़ी बात है कि नेमत पर शुक्र करो तो नेमत बढ़ जाएगी। शुक्र से नेमत महफूज भी हो जाएगी और नेमत मज़ीद भी हो जाएगी। अब फ़ुकरा ने इसकी बड़ी खूबसूरत तशरीह की है कि इंसान को पता तो नहीं है कि मेरे लिए अच्छी क्या चीज़ है, तो वो बाज़ औक़ात गलती पर शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं और वो गलती बढ़ जाती है। शुक्र करने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ये शुक्र वाली बात है या इस्तग़फ़ार वाली बात है। ऐसे शुक्र ना कर देना वरना तकलीफ़ बढ़ जाएगी। कि अचानक बैठे बैठे कहीं से ख्याल आया और सुबह सुबह दुआ मांगी, घर में हालात कमज़ोर हैं, या अल्लाह कोई सबब बना। दफ्तर गए तो पटवारी साहब आ गए और फिर इंतकाल हो गया। ज़मीन का हालात बेहतर हो गए कि पैसे तुम्हारे नाम हो गए, नतीजा ये किया, बड़ा शुक्र हो गया। ये शुक्र वाली बात नहीं, इस्तग़फ़ार वाली बात है। इस तरह ये हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी जो मकानों पर लिखते हो शुक्र के तौर पर, इसलिए फ़ुकरा कहते हैं कि तुमने गलत रास्ते से आने वाली किसी शय को शुक्र के तौर पर कबूल किया तो वो शय बढ़ जाएगी, निजात नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं वो चीज़ बढ़ा दूँगा। ये ख़ास राज है कि इंसान अपने शुक्र के ज़रिए भी बाज़ औक़ात अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाता है। इसलिए शुक्र भी एहतियात के साथ करो, और किसी चीज़ का शुक्र करना है तो पूछ लो कि शुक्र वाली बात है या नहीं। कहता है हमारे घर में 2 भैंसें आ गई, हालात बेहतर हो गए, दूध बड़ा है, पता नहीं मुझे मुसीबत बन जाए। इसलिए जो चीज़ तुम शुक्र के तौर पर मांग रहे हो ऐन मुमकिन है वो तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाए। इसलिए अपने शुक्र का जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने सही फरमाया कि तुम शुक्र करो मैं इसमें इजाफ़ा करूँगा। जिस दिन बादशाह बना, बादशाह शुक्र करता है कि तुमने मुझे बादशाही दी है। वो आदमी जिसका आना अच्छा था और जाना अच्छा नहीं था, जब वो बादशाह बना होगा तो शुक्र किया होगा। आना तो अच्छा ही होता है सबका, लेकिन जाना अच्छा है या नहीं। तारीख़ की किताब पढ़ो कि जिस आदमी का आना अच्छा हो और जाना अच्छा ना हो, जिस दिन वो आया होगा इसने शुक्र अदा किया होगा। शुक्र के इससे इसका स्टे रहा होगा। बाद में वो शुक्र जो है वो एक गिरफ्त बन गई। अब ये बात भी सुन लो कि मर्तबा अज़ाब भी है और इनाम भी है। मर्तबा अज़ाब कब है? फ़िरौन के पास मर्तबा है और अल्लाह के महबूब के पास मर्तबा है। दोनों मर्तबे हैं। मर्तबा अज़ाब भी है और कब है, और मर्तबा इनाम कब है? मर्तबा अज़ाब इस वक्त है जब साहिब मुरतब मर्तबा मगरूर हो जाए और मर्तबे में मसरूफ़ हो जाए, और मर्तबा इसको याद इलाही से गाफिल कर दे, जब वो अपने आप को देखता रहे, नुमाया करता रहे और याद हक़ को फरामोश कर दे। और मर्तबा नेमत इस वक्त है जब वो मर्तबे की वसअत और इख्तियार के साथ अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो जाए। मर्तबा इस वक्त इनाम है। ये भी देखना चाहिए कि आपके मर्तबे, आपके जाओ, आपके माल, सब कुछ अज़ाब भी हो सकते हैं और इनाम भी हो सकते हैं। कि अल्लाह की बातों में अगर आपको कहीं तज़ाद या पैराडॉक्स नज़र आ जाए तो समझो कि दोनों बातें सही हैं। तो ये आपके लिए बैक वक्त भी सही है कि आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ेज़ में से गुज़रना है, और हर आदमी के लिए साइमल्टेनियसली सही है। ये बात समझ आई आपको? वो बात इन लोगों के लिए सही है और उन लोगों के लिए दूसरी बात सही है, और एक आदमी के लिए दोनों बातें भी सही हो सकती हैं। ऐसा होता है कि कभी आप वहाँ उस शोबे में बैठे और कभी इस शोबे में बैठे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम अपने अपने घरों में क़याम किया करो, ये बिल्कुल ठीक है। और फिर अल्लाह ताला का इरशाद है सैर फिल अर्ज़ से, ज़मीन की सैर करो, फ़ांज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि देखो झूठों की क्या आक़िबत हुई है। सैर भी सही है, घर में रहना भी सही है, और सैर करके आक़िबत भी देखना भी सही है।
یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے، اس کے مطابق خواہش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود لوگ اپلائی کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اپلیکیشن نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دو گے تو پھر دقت ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سے فیز میں ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھو۔ تم منافق ہو؟ نہیں، ہم نہیں۔ تم کون ہو؟ سائل ہو، سخی ہو، متقی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، یا ایھا الکافرون ہو۔ جب تک تمہیں اپنا نام پتہ نہ چلے گا تم قرآن میں کنفیوژن پیدا کرتے رہو گے۔ متقی ہو، کہتا ہے متقی تو ہم نہیں ہیں، پھر قرآن سے تمہیں فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن میں شرط لگی پڑی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی پہلے ہونا ہے۔ جب تک تمہیں متقی ہونا نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، اللہ پر اعتماد نہیں آیا، تو تم قرآن سے کیا لینے جاؤ گے؟ عین ممکن ہے تم قرآن سے گمراہی ہی لے کے آ جاؤ۔ آپ آج 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی آرزو کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے ہیں۔ گمراہی سمجھ آئی آپ کو؟ گویا کہ اس ذات کے ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھنا آپ لوگوں کی محبت کی انتہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ایمان کا ذریعہ ہے یعنی دیدار، تو وہی چیز ان لوگوں کے لیے کفر کا ذریعہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت نہیں کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ثابت شدہ ہے، سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ فرمایا اب تو ایمان لاؤ۔ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا کفر پکا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ گویا کہ جب تک کوئی متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو متقی نے کیا کیا؟ اللہ ہے تو متقی نے گواہی کو انڈورس کر دیا، تو فرمانے والے نے اللہ کو دیکھا ہوگا، اور یہ آپ کا تجربہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ اللہ ہے؟ آپ کی سماعت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ معتبر ذات سے سنا ہے۔ اب یہ قابل اعتبار بات ہے تو اللہ سے ہے، تو اللہ ہے، اور چند کہ ہمارا تجربہ نہیں۔ گویا کہ آپ کے متقی ہونے کا امکان ہے، فرشتے بھی ہیں، دیکھے ہیں آپ نے۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ثبوت دے دو، تو ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے بلکہ ان باتوں کا ایمان ہی ہے۔ تو فرشتے ہیں، اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، لیکن آپ کسے کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر اور دوزخ کی خبر تو مرنے کے بعد کا مقام ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی سے پہلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مائنڈ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ جو زندگی کا ہے، آپ مرنے کے بعد کی حالت کیسے پہچانیں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ بھی ہے، حالانکہ یہ مرنے کے بعد کا مقام، اور یہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ لوگ بڑے گھبرائے کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں ہے۔ ماننے والوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا جو فرمانے والے فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، سب ہے، سب کچھ ہے، سمجھ آتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں چشمے ہوں گے ہیں، اچھا یہ گرم علاقے کے لیے جنت ہے، سرد علاقے والوں کے لیے تو اس میں ہیٹر ہونے چاہیے تھے۔ ایسے ہیں یہ جیسے ہیں۔ اب یہ بات صرف کسی متقی کو تسلیم ہوگی، باقی کے لیے تحقیق ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج ہو گیا۔ لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس کہ اب بولا ایسی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج ہو گیا، اللہ کے پاس چلے گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہو گیا، بلکہ اس سے آگے کا مقام ہو گیا، کعبہ قوسین کا مقام ہو گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں۔ اگر انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے، معراج کیا ہے۔ معراج کیا ہے؟ بس ہے۔ اس پہ بحث کی بات کیا ہے؟ جسمانی ہو یا روحانی؟ تمہیں روحانی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جسمانی ہونے سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے دین جو بتا رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ملا ہے، آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ جسمانی معراج کریں تو آپ کو کیا حرج ہے؟ اور اگر روحانی ہو جائے تب آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ بعد کے بھیجے ہوئے علماء نے۔ جسمانی کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو سکتی ہے جی؟ وہاں کا میڈیم کیا ہے؟ میڈیم یہ ہے کہ جس میڈیم کے ذریعے الہام آ رہا ہے، اس میڈیم کے ذریعے بندہ بھی جا رہا ہے، کلام آتا ہے، چل کے آتا ہے یا گاڑی میں آتا ہے، کوئی شے آتی ہے تو پھر آتی ہے، اس آنے جانے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو سحر کرائی، سبحان اللہ زی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سحر کرائی آج رات۔ اللہ سحر کرانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ سحر کرانا چاہے تو جو مرضی کرائے، اللہ چاہے تو انہیں مستقبل سے آگاہ کر دے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ غائب کا جاننا یا نہ جاننا، غیب کی بات تم کر رہے ہو۔ ساری کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں اور غیب ہی چھپا کے بیٹھے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ درود بھیجتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں اور تسلیم بھیجتے جا رہے ہیں، اور غیب چھپا دیا ہے انہوں نے۔ چھپا کے کیا کرنا ہے؟
انہوں نے جبکہ کچھ عرصہ بعد وہ ہو ہی جانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھو۔ دوسرا، اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذات یہاں سے بلندی کا پرواز کرتی ہے یہ ورٹیکل پرواز ہے، کیا ہاریزونٹل پرواز نہیں کرے گی؟ مستقبل کا ان کے لیے مشکل ہے۔ ماضی کا آپ کو پتہ ہے کہ امام الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملاقات کے بغیر بھی امام ہے، جو ذات ماضی کی انبیاء کی امام ہے، وہ مستقبل کے اولیاء کی بھی امام ہے۔ پھر فکر کیا ہے؟ بفرض محال ایک ذات موجود نہیں ہے تو آپ کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کلمہ حال کا پڑھ رہے ہو کہ ماضی کا پڑھ رہے ہو؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں۔ اس طرح تو کلمہ نہیں بنتا۔ رسول اللہ تھے نہیں، رسول اللہ ہیں، مطلب تو کب ہیں؟ اگر آج ہیں تو ان کا مستقبل بنا پڑا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو چھپا کے رکھ دیا؟ غیب جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے؟ اگر نہ جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے؟ اگر تم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تو ان کی صفات کو ماننے میں تمہیں دقت کیا ہے؟ صفات کے اندر جھگڑا کیا؟ دراصل تم نے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ تمہیں موقع ملے تو تم نبی بنو۔ 3 دفعہ بنے ہو، 4 دفعہ بنے ہو، جھوٹے بن کے باہر نکل گئے ہو، اب کیا نبی بننا ہے تم نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں مبالغہ جائز ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں مبالغہ بھی جائز ہے، جس طرح کے محبوب کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے تعریف فرما رہے ہیں اور ادھر سے گزار رہے ہیں مچھلی کے پیٹ سے، اور کہتے ہیں سلام علی یونس، سلام علی نوح پر سلام، اور بیٹا دریا کی نظر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، سلام اپنی جگہ پر، لہٰذا اللہ کی عطا دیکھو۔ میں نے یہ کائنات نہیں بنائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کائنات میں مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ جس کائنات کے باعث تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو باعث مستقبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے، باعث بے خبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس میں دقت والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کرو کہ تم کون ہو۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کے ہی نکلو گے۔ اگر تحقیق کے لے گئے ہو تو تحقیق قرآن سے نہیں ملے گی، تحقیق ذات سے ہوگی، بیان سے آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام نہ ماننے کے بعد آپ کو یہ ساری دقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پر جو فرمایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں بیک وقت صحیح ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کبھی ایسا سوال آ جائے کہ حدیث پاک کی بات اور لگے، قرآن پاک کی بات اور لگے، تو ایسا سوال بنا کے کسی کے سامنے پیش نہ کرنا ہے، یا تو اس کا ایمان نہیں رہے گا یا تمہارا ایمان نہیں رہے گا، دونوں باتیں صحیح ہیں، بس بات سمجھنی چاہیے۔ تو کبھی مقابلہ نہیں کرنا، کبھی مقام کا مقابلہ نہیں کرنا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے، ان دونوں میں بڑا کون ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی مقام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ معبود ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہوئے۔ اس لیے جو سجدہ کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ساجد کا۔ جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا مقام مسجود کا۔ یہ سب طے ہو گیا، دونوں ہی بلند ہے، بلند، بہت بلند ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی نسبت سے نچلی منزل دور ہے یا اوپر والی منزل دور ہے۔ سورج کے لیے سب برابر ہے، یعنی سورج کے مقابلے میں، انفینٹی کے مقابلے میں سمندر میں سے ایک دریا نکل جائے تو کتنا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر 4 دریا مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ بھی اس بلند سے بلند ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند ہے۔ ان دونوں کا احاطہ ہو سکے تو ہم ماں باپ کے بتائیں، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، کبھی ذاتوں کا مقابلہ نہ کرنا، دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات کیا ہے اور یہ بات کیا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ قرآن پاک کی تضاد کی باتیں بھی صحیح ہیں، پہلے اللہ نے یہ فرما دیا، پھر اللہ نے وہ فرما دیا، پہلے بنی اسرائیل کے لیے خیر کے کلمات فرما دیے، پھر کہا تم گمراہ ہو گیا۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، سب باتیں صحیح ہیں، اللہ نے جو فرمایا وہ کیا ہے، صحیح ہے، سمجھ تب آئے گی، سمجھ آئے تب صحیح ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی صحیح ہے۔ ہاں بولو، سوال پوچھو، کسی کے دل میں سوال ہو تو بولو، سوال کرو گے تو جواب آئے گا۔ جس ذات کے پاس مکمل علم موجود ہو تو وہ اگر علم اضافے کے لیے دعا مانگے تو اس سے کیا مراد ہے؟ علم اضافہ مانگنا آپ کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فارمولہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پیغمبر بھی یہ دعا پڑھیں، تو کیا انہوں نے صراط مستقیم کو بھی دیکھنا ہے؟ ہدایت ہو چکی ہے، یہ ہونی ہے، جس کو ہو چکی ہے وہ بھی پڑھے گا، جو خود ہدایت یافتہ بھی ہے وہ بھی پڑھے گا۔ تو یہ فارمولہ بنایا گیا تاکہ سب لوگ ایک راستہ مل جائے، جو خود راستے والا ہے وہ بھی یہی پڑھے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے اس میں بحث نہیں ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ یہ کہیں کہ دعا کرو ہمیں سیدھی راہ دکھا، بچپن سے دعا کرتے آ رہے ہو، کیا دیکھی ہے سیدھی راہ؟ سیدھی راہ یہی ہے کہ اس جگہ جا کے سوال کرنا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یہی سیدھی راہ ہے کہ یہ بات بار بار آپ کہتے جائیں۔ اس لیے علم میں اضافہ ہے کہ آپ اللہ سے علم مانگتے جاؤ۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعتیں بے شمار وسعتیں ہیں، اور شوق کی وسعت بے پناہ ہوتی ہے، دعا کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے جاؤ۔ ایک مقام ہے، یہاں پر اس مقام کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں جو علم
علم جو ہے یہی عمل ہے، ایک مقام ہے جہاں معلوم اور حاصل نصیب ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ چلتے جا رہے ہو، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے آپ لاہور میں پہنچ گئے، اب آپ پڑھنا بند کر دو، ناؤ یو آر ان اٹ۔ اس لیے ایسا مقام آتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے آپ مذکور تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب مذکور تک پہنچ جائیں تو پھر ذکر نہ کرنا، اللہ کے سامنے ہو تو اللہ ہو نہیں کر دینا۔ پھر آپ دیکھو یا سجدہ کرو یا کچھ اور کرو، اب تو تسبیح کی بات نہیں ہے، مشاہدے کے وقت تسبیح نہیں ہے۔ بائی دا وے بات کر رہا ہوں، مشاہدہ تو مشاہدہ ہے، وہاں پر تسبیح نہیں ہوتی، وہاں اور ہی مقام آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سفر کر رہے ہوں تو علم ایک ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں وہی علم ہوتا ہے اور وہی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ کون سا مقام تھا جہاں آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی؟ اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں جس کے بعد بھی حاصل کی تمنا، تو مقصد حیات کیا ہوا؟ اس کے ذریعے جو چیز چاہیے، مثلا روشنی چاہیے، کمرے میں بلب چاہیے، بلب بھی مقصد حیات نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد روشنی چاہیے۔ اب مقصد حیات پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی بات پڑھنا چاہتے ہو، اللہ کی بات پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ نہ تو پیسے لے، نہ بلب لگائے، نہ روشنی کر، تو اللہ کے قریب ہی ہو جائے، تو آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اس لیے آپ اپنا الٹیمیٹ مقصد دریافت نہیں کرتے اور راستے کے مقاصد بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میرا پروگرام ہے کہ زبرہ سفر کروں، کر لو، تھوڑا سا کاروبار کر لوں۔ کیا کرو گے؟ اس سے مجھے انکم ہو جائے گی، پھر مکان بنائیں گے، رہیں گے، رونق ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تو اس مکان کو چھوڑے گا، تجھے لوگ لے چلیں گے، مکان سے نکال کر تیرا سامان اتار لیں گے، تیرا نام بدل دیں گے، تیرے زیورات انگوٹھیاں اتار لیں گے، اور پھر تو بولے بغیر چڑھ پڑے گا، اور پھر چلتا ہی جائے گا، کبھی تیرا سفر ختم ہی نہیں ہوگا، اور پھر تو مکان کو چھوڑے گا۔ اور اگر چھوڑنا ہے تو نے پکڑا ہوا کیا ہے؟ تو انسان اپنا وجود چھوڑ کے چلا جاتا ہے، روح ہے نا اندر، روح کی بڑی سواری ہے، گھوڑا بن کے جسم پر سوار ہے، راکب ہے، سواری کرتے کرتے سڈنلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پھر روح ایسی جاتی ہے کہ کبھی مڑ کے اس کی خبر نہیں لیتی۔ تو جب آپ بیٹھ کے مستقبل کا خیال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اصلی مقصد حیات کیا ہے۔ سب سے اچھا مقصد حیات یہ ہے کہ جب کسی کی خوشنودی کے لیے کام ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، واہ واہ، بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے میرے بھائی صاحب خوش ہوں گے، تو پھر بھائی صاحب مقصد حیات ہیں، کہتا ہے اس سے لوگ خوش ہوں گے۔ اب مقصد حیات کون ہوا؟ لوگ۔ کہتا ہے کہ میں خود خوش ہوں گا، یہ انا ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آدھے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ خوش ہوگا۔ اس کو کہو کہ حج کے پیسے کسی غریب کو دے دے، کبھی نہیں دے گا۔ خوش کون ہوا؟ آپ خود ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نام پر انسان انا کا سفر کرتا ہے اور اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو مارتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو کس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہو، کس خوشنودی کے لیے۔ اگر محض انا ہے، ود ورلڈ ہے، کمپٹیشن ود ورلڈ ہے، تو یہ سمجھو کہ اس کی سزا یہی ہے کہ تم کبھی خوش نہیں ہوگے، نصیب کا مقابلہ کرنے والا کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گی۔ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ لوگ عادت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سماج کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دوزخ اور جنت کے حوالے سے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھے گا وہ زندگی ضرور اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ جس آدمی کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کی نماز بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے نہیں ہے۔ تو نماز یا عبادت اس وقت اللہ کی رضا بنتی ہے جب آپ کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا علم یا عمل کس کے لیے ہے، جس کی خوشنودی آپ چاہتے ہو۔ اگر آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو باقی کام بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اللہ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب اللہ کیا چاہتا ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ معمولی بات پہ غصہ آ گیا، انا بن گئی، جھگڑا ہو گیا اور آپس میں ٹھن گئی، بعض اوقات انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، بس کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے۔ اب اللہ کس کی بات مانے؟ اگر اس کے کہنے میں آئے تو تمہیں غرق کر دے، مسلمان کے غرق ہونے کی دعا کرتا ہے، تو دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ مسلمان ہوتا تو اور بات تھی۔ شکر ہے کہ اللہ ہے، تمہارے قبیلے کا نہیں ہے۔ اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ شیعہ سنی تو تم لوگ ہو، یہ بات کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ ایک طبقے کا ہوتا تو اور بات تھی، چونکہ اللہ تو اللہ ہے، وہ کسی ایک طبقے کا ہوتا تو اور بات تھی، چونکہ اللہ تو اللہ ہے، اس لیے اس نے کسی ایک طبقے میں آ کے دوسرے طبقے کے خلاف ایکشن نہیں لینا، بلکہ ایکشن تو لیتا ہی نہیں ہے۔ شیطان نے جب انکار کر دیا انسان ہوتا تو شیطان کو اڑا کے ہی رکھ دیتا، کیونکہ اس نے بھری محفل میں انکار کر دیا۔ فرشتوں کی گیدرنگ میں سب نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، مگر شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ متکبر خود کہہ رہا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے بڑا تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ انکار تو کر گیا۔ آپ یہ بتاؤ
بتاؤ کہ قوت وہاں پر کیوں کام نہ آئے۔ یہ ایک راز ہے، قدرت میں کوئی کمی نہیں، قوت میں کوئی کمی نہیں، بس یہ راز ہے جو اللہ جو ہے وہ دشمن کا فنا نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو فنا کرتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ نہ ماننے والوں کو کہتا ہے تمہارا ہمارا حساب آگے ہوگا، ایک یوم معلوم ہے، اس دن بات ہو جائے گی، فی الحال تم کھانا قبول کرو۔ God is great because he serves all۔ اللہ گریٹ اس لیے ہے کہ وہ سب کی خدمت کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کھانا پینا بھی دیتا ہے۔ کافروں پہ زیادہ احسانات ہوتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو آگے بڑی سزا ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، مگر انسان کا مزاج اور ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا بڑا مشکل ہے، کسی جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہ کے کہنے کے مطابق چلتے جاؤ، اس کی خوشنودی دیکھتے جاؤ وہ کیا فرما رہے ہیں اور اس کے مطابق چلتے جاؤ۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا اللہ ہے، تمہارے قاتل کا بھی وہی اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی اللہ ہے، ہندو کا بھی اللہ ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہی بات تو سمجھانی ہے آپ کو کہ اللہ آج کل قادر ہے، ضرور ہے، ہمارا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے، ایمان پکا ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ کیا آپ لوگ امام علی علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، کیونکہ آپ ان کے خاص فقیر ہیں اور ان کے بازو کی طاقت مانتے ہیں، خیبر شکن مشکل کشا بھی آپ کو مانتے ہیں، مگر وہ آپ شہید ہو گئے۔ بظاہر طاقت قدرت کا کام نہیں کہ کام آئے۔ اب رضا کی بات کریں آپ، لیکن قوت جو ہے وہ شہید کیسے ہوتی ہے؟ اصل قوت یہ ہے کہ شہادت کی موجودگی میں اپنی قوت سمیٹتے ہوئے اپنے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کر ڈالا، تو قوت یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر ہے، پیغمبر خود پیغمبر ہے اور باپ بھی پیغمبر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، باپ پیغمبر ہیں اور باپ کا پیغمبر بیٹا کنویں میں ہے۔ چاہے تو یہ کہ وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دیں، مگر خبر نہیں آئی بیٹے کی جدائی میں آنکھیں چلی گئیں لیکن اطاعت نہیں گئی، تو قوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ان میں اطاعت کی قوت موجود ہے۔ پھر ایسی بینائی آئی کہ بیٹے کی قمیض کی خوشبو کے ساتھ بینائی آ گئی، بیٹے پہ الزام ہو گیا لیکن پیغمبری سے استعفیٰ نہیں دیا، پھر جیل بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے کام یہ ہے کہ ادھر بظاہر دنیا میں ابتلا ہوتی ہے اور اندر اس کے ساتھ محبت نامہ ہوتا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو ان کٹھن مراحل سے گزرنا ناممکن ہے۔ ہر عظیم آدمی جو ہے کٹھن مراحل سے گزرا ہے، ہر عظیم آدمی پر سے کربلا گزری ہے، جتنی زیادہ گزری ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو تقرب جو ہے یہی ہے، قوت برداشت عطا کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو رب نہ ہو تو قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، تقرب ہو تو غصہ نہیں آئے گا، تقرب ہو تو انا نہیں آئے گی، اور تقرب ہو تو انسان ابتلا سے تقرب کے سہارے خاموشی سے گزر جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس تقرب نہیں ہے، باقی ساری صفات ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ تقرب کی بات جانتے نہیں کہ تقرب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دو، اپنے آپ کو اپنے آپ سے نکال دو، اپنی انا کو کل پر ٹال دو، دیکھا جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقرب کیا ہے۔ تو تقرب میں ہر حال قابل برداشت ہو جاتا ہے، بلکہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ان باتوں کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے کہ آپ کہیں تو وہ کافر کو اڑا دے، وہ یوں نہیں اڑاتا، اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کا اپنا مال ہے۔ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے ہیں دل سے مکمل طور پر، تو آپ میں فرقے نہ بنتے۔ فرقے کی موجودگی بتا رہی ہے کہ وہ فرقہ صحیح ہے جو تمہارا ہے، باقی فرقے غلط ہیں، باقی بھی تو تمہارے بھائی ہیں، تم ایسے باپ کے بیٹے ہو کہ صرف تم ہی صحیح ہو اور تمہارا باپ اچھا ہے، ایک بیٹا صحیح ہے اور باقی 70 بیٹے غلط ہو گئے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو گئی ہے، ملاوٹ تم لوگ ہو۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو نکال دو اور اللہ کا حکم ماننا شروع کر دو تو کلمے کی وحدت پر تم لوگ واحد ہو سکتے ہو، اکٹھے ہو سکتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ خیال کرو، ان کو سمجھاؤ، آپ تصفیہ نہ کیا کرو، دوست کی بات مانو اور خیال کی حدت پیدا کرو اور پھر اللہ کے قرب کو حاصل کرو۔ قرب جو ہے وہ یہ جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ دوری کا نام ہے جھگڑا، اور جب قریب ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا، قرب خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ سوال: جناب عالی، نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے عمل کا امام امر الہی ہے تو آپ نفس سے بچ گئے، اگر عمل کا امام تمہاری اپنی ذاتی انا ہے تو تم شر نفس سے بچ نہیں سکتے۔ شیطان کی طرف یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنا، دین میں وسوسہ کدھر کو جانا ہے، رہتا تو ادھر ہی ہے۔ وسوسہ ہوتا ہے کہ زندگی کو اللہ کے حکم سے علیحدہ خیال دینا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک خاص اپوائنٹڈ ٹائم پر دنیا میں آئے اور ایک پری ڈیسٹینیڈ ٹائم کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ ایک خاص دن مقرر ہے اور یہ 2 دن مقرر ہیں، ایک کے اندر آنا اور پھر جانا، درمیان میں کیا آزادی ہے؟ پہلے بھی پابند اور جانے کے لیے بھی پابند۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق عمل شروع کر دیں تو پھر نفس جو ہے آپ پر عمل نہیں کرے گا اور شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر غرور نہیں ہے اور اگر آپ کو لوگوں پر کمپیریٹیولی اپنا آپ ازرٹ
نہیں کرتے تو آپ شیطان سے بچ گئے۔ اگر آپ باپ کے سادہ لوگ ہونے کے باوجود اس کا حکم پورے طور پر مانتے ہیں تو سمجھو کہ شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آپ یہ کہتے جائیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو یہ شیطان ہے، اور اگر یہ کہیں گے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے تو یہ فکرہ ہے اپنے ایمان کا۔ برادر thy need is greater than mine۔ اگر کوئی گمراہ ہے اور آپ راہ والے ہیں تو اب یہ آپ کی ذمہ داری بن گیا۔ بات سمجھے، بجائے اس کے کہ اس گمراہ سے نفرت کرو، اسے ساتھ لے چلو۔ ایک شخص کو ایک کافر مل گیا، اس نے کہا کافر کا بچہ ہے، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو بچ گیا، قسمت والا ہے، مجھے خود کلمہ نہیں آتا۔ تو بات اتنی ساری ہے، اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو اور خود راستہ نہیں جانتے۔ اگر راستہ جانتے ہو تو اسے راستے پر پہنچا دینا ہی کافی ہے، سفیشینٹ ہے۔ لہٰذا کسی کو گمراہ کہنے سے پہلے اپنی راہبری دکھا۔ جو شخص دوسرے کو گمراہ کہتا ہے اور راستہ نہیں دکھاتا وہ خود گمراہ ہے۔ کہتا ہے تم اندھیرے میں ہو، وہ کہتا ہے کہ چراغ صاحب بولو، تم چراغ بولتے نہیں ہو اور اسے کہتے ہو کہ تو اندھیرے میں ہے، پہلے تو روشنی دکھا۔ اگر تو کہتا ہے کہ ظالم ہے، اگر تو اس کو پتہ نہیں تجھے پتہ ہے تو اسے بتا دے۔ کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ یہ فکرہ دل میں نہ آئے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخر یا خوشی ہوتی ہے اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ اگر تم پیسے والے ہو تو اپنا پیسہ غریبوں کے کام آنے دو، اس طرح شیطان سے بچ جاؤ گے۔ شیطان وسوسہ پیدا کرے گا، آپ کے دین میں آپ کا اعتبار ختم کر دے گا۔ شیطان عام طور پر ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو تمہیں ٹکل کرتا رہتا ہے، اس کو چھوڑو۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے ذکر۔ کہتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر میں انفاق ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور نفس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا تزکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر میں گم ہو جانا۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہوگی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے نفس سے بچنا مشکل ہے۔ نفس سے آپ یکتائی کے ذریعے بچتے ہیں، یکسوئی کے ذریعے بچتے ہیں۔ ایسا آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھا تم نے دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے صرف اللہ کا خیال ہے۔ ایک بزرگ پیغمبر کی بات سنو، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی 900 سال یا 1100 سال تھی، 1400 سال بھی لکھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے کہ یا نوح میں جان لینے حاضر ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا تشریف لے جاؤ۔ اسرائیل نے پوچھا کہ زندگی کی کوئی بات بتائیں، اتنی آپ نے عمر پائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی عطا فرمائی، تو زندگی کی کوئی خاص بتائیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، وہاں سے دھوپ میں ہو گئے، پھر کہتے ہیں کہ زندگی اتنی ساری تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور پھر دھوپ میں آ گئے، اور سچ پوچھو تو ہم نے یہ تیرے انتظار میں گزاری ہے، یعنی وہ سارے سال تیرے انتظار میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے زندگی میں مکان نہیں بنایا کہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے۔ آپ بات سمجھے، زندگی جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہے، ایسے ہو کہ کبھی کسی بھی وقت دروازہ کھڑکے اور وہ آ جائے۔ جب آپ اس کے انتظار میں تیار ہوں تو سمجھ لو شر نفس سے بچ گئے۔ جب وہ اچانک آ کے جھپٹے گا تو آپ شر نفس میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو آپ بچ گئے، اگر زندگی چھین لی جائے تو آپ ابھی بچے نہیں۔ اس لیے نفس سے بچنے کا ایک طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، اس طرح نفس سے بچ جاؤ گے۔ کسی ساتھی کو ساتھ لے لو، کسی بزرگ کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ نفس کی 2 خرابیاں ہوتی ہیں، اگر یہ 2 خرابیاں نہ ہوں تو آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ ایک یہ کہ نفس جو ہے یہ جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے، اگر جسمانی مسرتوں کی تمنا کمزور کر دو یا کنٹرول کر لو تو نفس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین پر وسوسہ نہ آئے اور یقین آ جائے کہ یہی دین بھر حق ہے، تو شیطان سے آپ بچ جاؤ گے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے شیطان کی گرفت میں ہے۔ شیطان اندیشہ پیدا کرتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھ کے تھک گئے، کیا پناہ ہمارا 6 سال سے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ایک گاڑی مانگی اللہ سے، نماز کا گاڑی کے ساتھ کیا تعلق؟ اکثر آپ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ دعا کے ذریعے اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں کو بغیر اسلام کے مل گئی۔ آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھو، آپ کیا کر رہے ہو، کافروں کو تو اسلام کے بغیر ہر چیز مل گئی کیونکہ ان کے پاس سسٹم ایسا ہے، اور آپ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو وہ چیز دے دے جو کافروں کو تم نے دی۔ تو کافر والی بات کے لیے مومن کو اگر دعا مانگنی پڑ جائے تو سمجھو کہ ایمان کمزور ہو گیا۔ اس لیے ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا ان آزمائشوں سے جن میں کافر مبتلا ہے، جو انہیں ایمان میں نہیں آنے دیتی۔ آپ وہی چیز مانگتے ہو تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، شیطان کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ شیطان آپ کا نام ہے، نفس آپ کا نام ہے، شر آپ کا نام ہے، اور ایک وقت میں رہنمائی بھی آپ کا نام ہے، اور پھر ایک وقت میں مالک بھی آپ کا نام ہے، مخلوق بھی آپ کا نام ہے، آگے چل کے جنت بھی آپ، دوزخ بھی آپ، گناہ بھی آپ، ثواب بھی آپ، کھیل آپ کا
अपना है। बैठे बैठे इंसान खुश हो गया, आपका नाम खुशी है, फिर रोने लग गया, आपका नाम गम है। कहता है आज बड़े इबादत वाले बने पड़े हो, आपका नाम तबरुक हो गया। कभी बड़ा नेक बना बैठा है और कभी बगला भक्त बना बैठा है। ये मुनाफिक है। सारे नाम आपके हैं तो कुरान पढ़ने से पहले अपना नाम रख लो। दिल में सोच लो कि तुम क्या हो। सच्चे हो तो ये सच्चा दीन है, सच्चों के काम आएगा। मुनाफिक हो तो बचो इससे, इसमें मुनाफिकों के लिए बड़ी सज़ा है। इस दिन से परे हट जाओ, ये मुनाफिक को मारेगा। कहता है कि मैं मोमिन हूँ, सच बोलता हूँ, अमानत का ख्याल रखता हूँ। मोमिन हूँ तो ध्यान करना, बाकी मोमिन के लिए दुआ करना। कहता है कि इनसे तो मैं नफ़रत करता हूँ। तो फिर तो बच जाए इस दिन से, क्योंकि बाकी मोमिन तुम्हें काबिल नफ़रत नज़र आते। तो कहता है मैं इसमें अकेला ही रहूँ। और वो जो मालिक हैं वो लोगों को दीन में जमा कर रहे हैं। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इधर से वो दीन में फ़ौजें इकट्ठी कर रहे हैं और इधर से तुम मस्जिद भगा रहे हो। इधर से तुम भगा रहे हो, वो बुलाए जा रहे हैं और ये भगाता जा रहा है। ये कहता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ने वालों को, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब का इल्म ना मानने वालों को तुम्हारी ज़िंदगी पे क्या अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह किससे सुना रहे हो? अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते तो और बात है, ये तो तुम किसी बंदे को सुना रहे हो। ये है ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ये क्या ट्रेजेडी है? अगर कोई नेमत कहता है तो किसी बंदे को सुनाता है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नेमत नात है। अगर अब तू हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, मगर वो नहीं सुनाएगा। कहता है मैंने ये शेर अर्ज़ किया, सुना किसको रहा? जलसे को इनकी तस्कीन के लिए। तो अगर नात का शेर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया तो लोगों को तो इब्लाग हो जाएगा, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसलिए ये ख्याल रखो कि इंतशार तुम्हारा अपना नाम है। अगर तुम इंतशार से बच जाओ तो वहदत फ़िक्र पैदा हो जाएगी। वहदत फ़िक्र पैदा हो गई तो वहदत अमल का पैदा होना बहुत आसान है। वहदत अमल पैदा हो गई तो 10 दफ़ा आप कामयाब हो। एक आखिरी बात सुन लो। गुलाम हिंदुस्तान में गुलाम मुसलमान चंद लाख बेसर सामान थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। ये है वहदत अमल। और आप 10 करोड़ आज़ाद मुसलमान, ताकतवर मुसलमान, सरमाया परस्त मुसलमान, सरमाया मस्त मुसलमान, हर शे आपके पास मौजूद है। हिंदुस्तान में आज भी इतने मुसलमान हैं जितने पहले थे। बांग्लादेश मुसलमानों के हैं, मगर अब क्या है? डर है। वो मुसलमान जो थे इन्हें डर नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। किन लोगों ने? इन थोड़े से लोगों ने। और आप डर रहे हो क्योंकि शर आपके पास मौजूद है, इसलिए कि आपका यकीन कमज़ोर हो गया। आज आप ही अपने ही घर में डर रहे हो। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर वहदत फ़िक्र ख़त्म हो गई है। वहदत फ़िक्र तब ख़त्म हो जाती है जब आप जमा माल व अदा माल जमा करते जा रहे हो और गिनते जा रहे हो। कल तक आपके बड़ों के पास कुछ न था और आजकल आप खुदा जाने क्या से क्या हो गया। अपने आप को क्या क्या समझते हो? कोई आदमी ये नहीं कहता कि हमारी पिछली नस्ल गरीब थी। ये मानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीब मानने को आप तैयार नहीं हो और अमीर होने का सबूत नहीं मिलता। अमीर वो जो गरीब के काम है। अमीर कौन है? गरीब को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब के काम करने के लिए। आपकी गाड़ी होती है तो मिट्टी उड़ाने के लिए होती है, गरीबों को दिखाने के लिए होती है, गरीबों पर रोब करने के लिए होती है। माल होता है तो सिर्फ तमाशा करने के लिए, दिखाने के लिए होता है। और ये बात जमी मुसलमानों के लिए कमज़ोरी के बायस है। आप क्या करो? आप दूसरे की खिदमत किया करो। आप मुसलमान कौन है? आपके अलावा सारे हैं। आप कब होंगे? जब आप इनकी खिदमत करो। आप कब मुसलमान होंगे? जब वो सामने वाली इन लोगों वाली मस्जिद भी ठीक है, जब सब ठीक है, वरना मौका मिला तो आप सबको उड़ा के रख दोगे। वो दूसरों वाली मस्जिद, वो दूसरा अक़ीदा है, पता नहीं कौन है ये लोग और क्या कहते हैं। तो ये किया करो। इस बात से मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इसे याद रखना। एक जगह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एक्चुअल वाक़या है ये। मगरिब की नमाज़ थी। मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी थी, खूबसूरत मस्जिद थी। सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, जमात हुई। इधर से लास्ट में दूसरे सब में खड़ा था। इतने में कोई मुसाफिर आया, हाथ में सामान था। इमाम ने कहा गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। सब ने ऊँची आवाज़ में कहा आमीन। वो मुसाफिर बोला ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सामान उठा के भाग गया। अब इसे कौन रोके कि जमात हो रही है? इसे ये सिखाया गया था कि जहाँ ऊँची आमीन होती है वहाँ ला हौल वला कुव्वत पढ़ते हैं। ये है आपकी प्रोडक्शन कि आप बरेलवी हो और आप लोगों ने अपने तबके ख्याल को सिखा दिया कि जहाँ ऊंची आमीन वहाँ से भाग जाया करते हैं। जो लोग अजान से पहले विर्द नहीं पढ़ते हैं, आप इन्हें काफिर कहते हो। अगर अजान हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कह रहे हैं तो जो अजान आपके ज़माने में कहेगी वही कहो। अगर इस वक्त अजान से पहले दरूद कहा गया तो आप कहो। अगर जो अजान बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कही इससे पहले दरूद कहा गया तो आप कहो। तो जो बात कही गई इसके मुताबिक चलो। इसलिए ना वो इस बात में आए और ना आप उस बात में आए। मैं बार बार किताबों में लिख के आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल दो, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। लाउड स्पीकर लगा हुआ, टेप रिकॉर्डर लगा कर घर चले जाते हैं। अक्सर ऐसा वाक़या होता है, टेप लगे हुए हैं। क्या पुराने ज़माने में मोहल्ले की मस्जिद की आवाज़ नहीं आया करती थी? एक बारीक सी आवाज़ वाला बाबा पुकारा करता था और सबको अजान की आवाज़ आती थी।
سب کچھ یہاں چلے جا رہے تھے. آپ کی رات پوری طرح سے عرگاہوں میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں ہے. صبح قرآن پڑھنے کی بجائے اخبار پڑھنے کی مصیبت ہوتی ہے. کیسے واقعات ہیں، پریزیڈنٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، پتہ نہیں جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس بات کو سمجھو کہ کیا ہونا اور کیا نہیں. چل سو چل کا میلہ ہے، ہر آدمی جو آ رہا ہے اس نے چلے جانا ہے. ان باتوں کا خیال رکھو تو شاید بہت سی آسانی پیدا ہو جائے. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے دین پر بدگمانی کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شر سے بچائے. نفس کے شر کا مطلب ہے دنیا کی محبت سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پر چلائے. اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ. اللہ اس راستے پر چلائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں سے آسانی کے ساتھ نکالے اور اپنی راہ پر چلا دے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ بھی راضی رہیں اور اللہ کریم بھی راضی رہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و سیدنا مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا جی، یہ آگے تھوڑی سی وہ اقوال زری ٹائپ ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ جتنا تم اللہ پر راضی ہو اتنا اللہ تم پر راضی ہے. اللہ کے عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنے مستقبل سے مایوس ہو. اللہ والے خیال کے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ عمل کا گناہ تو وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن خیال کا گناہ غفلت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا کفر تک ہے. جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا. اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا ہے. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. واصف علی واصف. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے. خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کر دیا گیا. خوش نصیب اپنے آپ پر راضی اور اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے. توبہ. اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے. اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا مناسب ہے. اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی. توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا. جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے. توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے. نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے. اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے. اگر انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تو اسے توبہ کر لینی چاہیے. دعا. جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا. دعا دراصل ندا ہے. فرمایا ہے مالک کے سامنے دعا دل سے نکلتی ہے بلکہ آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے. دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے. ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، ملتجی نگاہ اٹھنا بھی دعا ہے. ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں. دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں. دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں. دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے. ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے. پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے. نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ واصف الواصف صاحب کی چند تصانیف ہے اور یہ گفتگو کے سارے والیوم سوال جواب ہیں. 25 ہیں، ویسے 25 سے زیادہ ہیں، اس میں 25 دیے گئے. چلیں جی، یہ پہلی بک ختم ہوئی اور اب نیکسٹ انشاءاللہ میں دوسری بک گفتگو کا والیوم 2 یہ جو ہے دیے میں نے گفتگو سارے، تو اس کا گفتگو کا ایک یہ والیوم 1 جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اور اب گفتگو کا والیوم 2 انشاءاللہ جلد سٹارٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.